ایک رات اچانک مدینہ منورہ اچانک رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو اللہ کے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات کو بیدار ہوئے اور کہا ابو محیبہ کو بلاؤ۔ ابو محیبہ یہ کون صحابی ہے جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پھر ہمارے نبی نے ان کو آزاد کیا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ پھر نام بولو حضرت ابو محیبہ، بولو حضرت ابو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آدھی رات کو اچانک ابو محیبہ کو بلاؤ، ابو محیبہ کو بلاؤ۔ خیر دوڑنے والے دوڑے جا کر کہا ابو محیبہ اٹھو اٹھو، آدھی رات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رکھیں گے۔ اب حضرت ابو محیبہ بھی گھبرائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آدھی رات کو آپ نے مجھے بلایا، کچھ کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو قبرستان جانا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کون سا قبرستان؟ جس کو آپ سب جانتے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے جنت البقیع، بولو جنت البقیع۔ قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقیع۔ اور اسی قبرستان کا نام بقیع غرقد بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ بقیع غرقد۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محیبہ کو کہا کہ چلو ہمیں قبرستان میں جانا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں داخل ہوئے اور حضرت ابو محیبہ وہ بھی قبرستان میں داخل ہوئے۔ اب حضرت ابو محیبہ کی ایک بات کو سننا، فرماتے میں برابر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جیسے قبرستان میں آپ نے قدم مبارک رکھا، سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالایثر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنا مبارک قدم قبرستان یعنی جنت البقیع میں اپنا مبارک قدم رکھا، ہمارے نبی نے فرمایا اے قبر میں آرام کرنے والو، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، بولو آمین۔ اور اللہ ہمیں بھی معاف کرے، تمہیں بھی معاف کرے، بولو آمین۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تم آگے آ گئے، ہم پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ صحیح ہے، جتنے قبرستان میں جاؤ سب آگے گئے ہیں، ہم لوگ پیچھے جانے والے، کوئی بچنے والا نہیں۔ اچھا حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے دعا پڑھی، آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر کیا کہا، اے قبرستان والو تم کو بہت مبارک، تم کو بہت مبارک، ہنی ان لکم، تم کو بہت مبارکبادی، بہت مبارکبادی۔ تو حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ سب تو اپنی اپنی قبر میں سو گئے، ان کو مبارک کی کس بات کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں، حالات آنے والے ہیں، یہ لوگ اپنی قبر میں چلے گئے، سارے فتنوں سے بچ گئے، بولو سبحان اللہ، سارے حالات سے بچ گئے، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو محیبہ حالات آئیں گے، فتنے آئیں گے، ایسے فتنے میرے بعد آئیں گے کہ جس کو ایک حدیث میں فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں ایمان کی حالت میں ہوگا، رات کو سونے سے پہلے ایمان لٹ گیا ہوگا۔ حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا کہ بہت فتنے آئیں گے، اے ابو محیبہ بہت فتنے آئیں گے۔ اب سننا، اتنا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ ایمان کا بھی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر اچانک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو محیبہ ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے دو باتیں کہی، کہا دو باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ پسند کر لو۔ تو حضرت ابو محیبہ نے کہا کون سی دو باتیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتائی۔ کہا حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہا اللہ فرماتے پہلی بات یا تو میرے مصطفیٰ دنیا میں ہمیشہ رہ جاؤ، قیامت تک ہم تمہاری عمر میں برکت دیں گے، بولو سبحان اللہ، اور پھر تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ پہلی بات یا تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ اور جب قیامت آئے گی تو میرے مصطفیٰ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور دوسری بات ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے مجھے کہا اللہ فرماتے یا تو میری ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اب مجھے بھی تمہاری ملاقات اور تم کو بھی میری ملاقات یاد آ رہی ہے، اب جنت تو ہے ہی،
پہلی صورت میں بھی جنت ہے، تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، بولو پھر بھی جنت، اور میری ملاقات کے لیے آ جاؤ گے اس کے بعد بھی جنت۔ تو حضرت ابو محیبہ نے یوں ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو پکڑا، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ پہلی والی بات پسند کر لو، آپ رہیں گے، آپ رہیں گے، آپ کی عمر میں برکت رہے گی، آپ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ نبی رہیں گے تو امت کو سہارا ہی سہارا ملتا چلا جائے گا، آپ ضرور رہیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ابو محیبہ، میں نے دوسری بات کو پسند کر لیا، مجھے اللہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کی رحمت میں جانا ہے، مجھے اللہ کے جیوار میں جانا ہے۔ میں نے اللہ کو کہہ دیا اللہ میں آپ کے پاس آؤں گا، اور پھر جنت تو ہے ہی جنت ہے، لیکن آپ کے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں ہمارے نبی روتے روتے قبرستان جنت البقیع کے باہر آئے، باہر آنا تھا، حضرت ابو محیبہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کو بخار شروع ہوا، سر میں درد شروع ہوا، پھر اسی بخار میں چند دنوں کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ میرے دوستو میں نے یہ حدیث پاک آپ کو کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ ہمارے نبی نے فرمایا فتنے آئیں گے۔ اب وہ 1400 سال سے زیادہ کی مدت گزر گئی، تو ظاہری بات ہے ہم فتنوں کے دور میں ہیں، ارے بولو نا گودرا والوں، ہم فتنوں کے دور میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کا خطرہ، بولو ایمان کا، اللہ میرے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر کلمے والے کی ایمان کی حفاظت فرمائے، مگر ایمان کا خطرہ ہے۔ اس خطرے کو کون کون دور کرنا چاہتا ہے؟ بس یہ بات کر کے چلوں گا انشاءاللہ، کیونکہ آج کا بیان بہت سینسیٹیو بیان ہے، کیونکہ میرے دوستو آج ایمان کو بچانا ہے، اور اللہ کی قسم سارے علماء کرام، سارے اولیاء کرام، سارے محدثین کرام میرے پیاروں لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے ان کے قلم خشک ہو گئے کہ 3 کام اپنی زندگی میں لاؤ، جیے گا بھی ایمان کے ساتھ، مرے گا بھی ایمان کے ساتھ، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ میری ماں، بہنیں، بیٹیاں اور آپ لوگ بھی آج کتنے کام کے لیے تیار؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے کتنے کام کے لیے تیار؟ 3، جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ موسم بارش کا، وہ الگ بات ہے کہ آج دھوپ ہے، لیکن سچ بتانا یہ پانی کا جو ایک ایک قطرہ اترا نا، کہیں پر رحمت بن گیا، کہیں پر عذاب بن گیا۔ ہاں کتنے لوگوں کے کھیتوں میں فائدہ ہو گیا، کتنوں کے باغوں میں فائدہ ہو گیا، کتنوں کو بہت اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم مل گیا، اور کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کو پوری رات کھانے کو کچھ نہیں ملا، وہ رات بھر کیچڑ اور کیڑے مکوڑوں میں پڑے رہے، ان کو بسکٹ کا پیکٹ بھی نہ ملا، ان کو ایک دودھ کا گلاس بھی نہ ملا۔ تو میرے دوستو یہ بارش رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے میرے پیاروں، لیکن سچ بتانا پانی کا ایک ایک قطرہ بتاتا ہے کہ اتارنے والا کون۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو پانی آتا ہے نا، پانی آتا ہے، وہ ایک سوال ہم سے اللہ کرتے، اللہ ہم سے سوال کرتے، اے میرا بندہ یہ جو آسمان سے پانی آیا، اللہ پوچھتے میرا بندہ تو نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ بولو کون؟ نہیں اللہ پوچھتے تو اتارنے والا یا اللہ اتارنے والے؟ پورا مجمع بولے گا کون اتارنے والے؟ اللہ۔ لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ یہ جو پانی آیا نا ٹھنڈا ہے، بولو کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، خوشگوار ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے میں رحمان، میں رحیم، اس لیے میں نے پانی اتارا، ٹھنڈا بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، نفع والا بھی ہے، موصلہ دھار بھی ہے۔ اللہ فرماتے اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ اللہ آگے فرماتے اگر تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا نا، اتنے بھیانک تو گناہ کرتا ہے، اگر تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا نا، اسی اترنے والے پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا، ایسا بنا دیتا کہ تو اس کو پیتا تو تیرے گلے میں اٹکا دیتا، نہ اس کو باہر نکال سکتا نہ اس کو نگل سکتا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ میں ایسا پانی کا قطرہ بنا سکتا تھا اگر میں تیرے گناہ کو دیکھتا، لیکن اللہ فرماتے میں نے تیرے گناہ کو نہیں دیکھا، اپنے رحمان ہونے کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ لکھا ہے قرآن میں، آپ کو معلوم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ،
میرے ساتھ میں پڑھو گے نا؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا آسمانوں سے پانی اتارنے والا اللہ فرماتے تمہارے بندوں کی طاقت ہے یا میری قدرت ہے؟ بولو اتارنے والا کون؟ پھر اللہ فرماتے میں نے پانی کو خوشگوار بنا دیا، میں نے نرم نرم بنا دیا، ٹھنڈا ٹھنڈا بنا دیا، سیبہ بنا دیا. اللہ فرماتے میں رحمان اور رحیم، تو پانی کو بھی میں نے ٹھنڈا اور میٹھا بنا دیا. اللہ فرماتے لو نشاء جعلناہ اجاجا. اللہ فرماتے میری قسم اگر تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا، تیرے موبائل کے ننگے پنے کو دیکھا ہوتا، تیرے زنا کو دیکھا ہوتا، تیری چوری کو دیکھا ہوتا، تیرا دھوکہ دینے کو دیکھا ہوتا، اللہ فرماتے اترنے والا پانی کھارا بھی ہوتا، کڑوا بھی ہوتا، تیرے گلے میں اٹک جاتا، نہ باہر نکال سکتا نہ اندر جاتا. میرے پیارو بولو نہ آسمان سے اچھا اچھا پانی اتارنے والا کون؟ 3 کام ہوں گے، جیے گا بھی ایمان کے ساتھ، مرے گا بھی ایمان کے ساتھ. بولو انشاءاللہ. جس میں پہلا کام یقین کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بارش جو ہے نا، اگر آپ غور سے دیکھو نا، حضرت ہود علیہ السلام اللہ ان کو نبی بنائے. بولو نا اللہ ان کو نبی بنائے. ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج بہت کم ہے، باقی بہت پیارا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام. بھئی پیغمبر ہے، نبی ہے. بولو نا کیا نام؟ حضرت ہود علیہ السلام. اللہ ان کو نبی بنائے اور ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا جو قوم کا نام تھا قوم عاد. بولو قوم. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر کیا نام؟ حضرت اللہ نے قوم کی طرف بھیجا. قوم کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. اب سننا، حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر قوم نے مانا؟ ارے بولو نا قوم نے مانا؟ نہیں مانا. پھر حالات آئے، اتنی گرمی، اتنی شدید گرمی، سب کے بدن سرخ ہو گئے، لال ہو گئے، آسمان تپ رہا ہے، زمین تپ رہی ہے، کہیں پانی نہیں. حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے توبہ کرو نا، اللہ کے سامنے معافی مانگو نا. سب کی وہی بات، کہا کو اللہ سے مانگے. کیوں اللہ سے مانگے؟ نہیں مانگنا ہمیں اللہ سے. اور ہوا کیا؟ اچانک بادل آنے لگے. بولو اچانک بادل آنے لگے. سب نے کہا وہ کہاں ہے پیغمبر کہاں ہے؟ وہ ہود کہاں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ پانی نہیں آئے گا. دیکھو یہ بادل آ گئے اور پانی آنے لگا. پانی آیا، سب نے ناچنا، گانا، چلانا، چیخنا، موجیں منانا شروع کیا. پانی آیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے میں نے وہ پانی کو روکا ہی نہیں. اللہ فرماتے اتنا برسایا ایسے جنازے اٹھے کہ کسی کا پتہ تک نہ چلا کہ کون کہاں چلا گیا. سب کو برباد اور تباہ کر دیا. تو میرے دوستو یہ پانی عذاب بن گیا. ارے بولو یہ پانی. اچھا یہ واقعہ بھی قرآن میں. بولو کہاں پر ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھو گے نا. بولو نا پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب بادل آنے لگے، آسمان سے بارش ہونے لگی، ساری قوم نے چلانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، گانے بجانے شروع کر دیے. اللہ نے اسی پانی کو عذاب بنایا اور سب کو برباد اور تباہ کر دیا. میرے دوستو میں یہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. میرے دوستو یہ کیوں حالات آئے؟ بروڈا میں کتنے خراب حالات آئے کہ نہیں آئے؟ صورت میں آئے. پوری راتیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے عورتوں نے گزاری.
کیسے مردوں نے گزاری اور چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں نے کیسے راتیں گزاری. میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ گنہگار ہے تو ہم بھی تو گنہگار ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم رات کو ایئر کنڈیشن میں سوئے، وہ الگ بات ہے کہ ہم کو رات کو فٹ پاتھ پہ سونا نہیں پڑا، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا فرنیچر پانی میں نہیں بہا، یہ اللہ کے کرم میں ہمارا گھر پانی میں نہیں بہا، ہمارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن میرے پیارو، جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے آج پہلا کام پورے مجمع سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی توحید کو مضبوط کر لو، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور جب بھی حالات آئے ہمارے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ ایک بار پورا مجمع بول دے، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا. ٹائم بہت فاسٹ کیوں جا رہا ہے بھائی؟ میں تو مولانا کو کہہ رہا تھا کیونکہ میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے اور بہت بخار اخار میں آیا ہوں، میں سوچ رہا تھا بہت جلدی ختم کروں گا. سن رہے نا آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ ابھی تو پہلی بات پر آئے، یقین بناؤ نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، حضرت ایوب. بولو کون؟ اللہ نے کیا مال، کیا دولت، کیا زمین، کیا پراپرٹی، کیا جائیداد، کیا بیوی اور کیا بچے، اللہ نے بہت کچھ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو. لیکن میرے دوستو، دینے والا کون اور پھر لینے والا کون؟ ایک دن اللہ نے فرشتوں کو کہا، ایوب کو میں نے بہت دیا، جان، مال، دولت، بیوی، بچے، پراپرٹی، زمین. تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا سب واپس لے لینا ہے. دیکھنا ہے کہ پہلے بھی ایوب میرا تھا، کیا بعد میں بھی ایوب میرا ہی رہے گا. میرے پیارو، اللہ نے سب لے لیا اور پورا بدن پر اتنی بیماری، اتنے زخم، ایسا بدن ہو گیا کہ باقاعدہ بدن میں بڑے بڑے زخم ہوتے تھے اور اس زخم کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے تھے. یہاں تک کہ سب لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا آپ یہاں سے چلے جاؤ، یہ گاؤں سے چلے جاؤ، ہمارے محلے سے چلے جاؤ، ہمارے علاقے سے چلے جاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام معلوم نہیں کہیں جنگل میں چلے گئے. آپ سوچو اس اللہ کے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جن کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے. اور کئی سال تک حضرت ایوب صبر کرتے رہے. میرے دوستو، حالات بدلنے والا کون؟ ایک دن حضرت ایوب بہت روئے اللہ کے سامنے، اللہ کیا کروں، اللہ حالات آئے ہیں، لیکن جس وقت میں اچھے حالات میں تھا اس وقت بھی تو ہی میرا اللہ. آج برے حالات ہے، بولو تو ہی میرا اللہ. کیا قرآن کریم کی آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے. کیا فرمایا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ جب میرے حالات اچھے تھے تب بھی میرا اللہ تھا، آج مجھ پر حالات برے ہیں تب بھی تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا. بس میرے دوستو، اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر. بولو نا، اللہ کے دربار میں ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، میرا اللہ میری سنتا ہی نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنا لمبا زمانہ نکالا اور پھر جب یہ پکارا تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ایوب کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. پورے زخم سے چور تھے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک زخمی تھے، خون نکلتا رہتا تھا. اللہ نے فرمایا میرے ایوب کھڑے ہو جاؤ اور اپنا پاؤں زمین پر مارو. حضرت ایوب نے اللہ یہ پاؤں تو کب سے زمین پر ہی ہے، اللہ میں یہی زمین پر تو چلتا ہوں، اللہ تو نہیں. اللہ نے کہا آج پاؤں مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں، بہت بیمار تھے، آہستہ سے پاؤں یوں زمین پر مارا. بس زمین پر مارنا تھا کہ پانی کا پھوار آیا. اللہ نے فرمایا پانی سے غسل بھی کر لو، پانی کو پی بھی لو. حضرت ایوب فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے پانی سے غسل کیا، پانی کو پیا، ایسے ہو گیا جیسے مجھے کوئی بیماری آئی نہیں تھی. بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جتنا لیا تھا نا
صبر کیا نا ڈبل کر کے واپس لوٹا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارے, پانی کا پھوار آ گیا, غسل کر لیا. بولو نا یہ غسل کرانے والا کون؟ اللہ. یہ پانی نکالنے والا کون؟ اللہ. یہ شفا دینے والا کون؟ اللہ. یہ پانی کو ٹھنڈا